آج میں آپ کو ایک عظیم واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو نہ صرف ہماری تخلیق کی کہانی ہے بلکہ یہ وہ واقعہ ہے جس سے انسانیت کا آغاز ہوا۔ جانیے کہ انسانوں کا آغاز ایک انسان سے بھی ہوا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئیں۔ تو زمین نے کہا، میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا مجھ سے کچھ زیادہ کیا جائے، میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ گئے اور عرض کی، اے میرے رب عز و جل، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان سے بھی زمین نے یہی کہا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ آئے بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی، یوں آپ کی تخلیق ہوئی۔ اور تخلیق کے بعد ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ساتھ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کے ساتھ کہنے لگا، یا اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے، چونکہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے تو میں اس لیے آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، لہٰذا میری شان کے لائق نہیں کہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کروں۔ سجدہ نہ کرنے کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادات، ریاضات برباد ہو گئی۔ فرشتوں کے استاد ہونے کی عظمت چھن گئی۔ اسے بارگاہ الہی سے مردود اور ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور پھر توبہ و رجوع کے بجائے مقابلہ کرنے اور سرکشی پر اترنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کے طوق کو ڈال دیا گیا اور اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے اکیلے۔ یہاں آپ علیہ السلام کو کوئی ہم جنس نہ تھا جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلق کیا گیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا گیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، میں عورت ہوں۔ فرمایا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ عرض کی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور کسی رکاوٹ کے بغیر کہیں سے بھی کھانے کی اجازت دے دی۔ البتہ ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا۔
اس لیے اس نے اپنے دل میں کینہ اور حسد کو پال لیا، انتقام کے متعلق سوچ رہا تھا اور آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ چنانچہ موقع ملنے پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنا شروع کیا، کہنے لگا اے آدم علیہ السلام، میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں جس کا پھل کھانے والا دائمی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر شیطان اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگا، اس نے کہا اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام سے عظمت تھی، اللہ کی عظمت تھی تو اس انتہائی درجے پر تھی، تو لہٰذا انہوں نے اس قسم کا اعتبار کر لیا اور آدم علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی کوئی قسم جھوٹی کھا لے گا۔ آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار تو کر لیا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ درخت کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظمت و جلال سے خطاب فرمایا، کیا میں تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم دونوں اکٹھے جنت سے زمین پر اتر جاؤ۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک عرصے دراز تک گریہ و زاری کے بعد گریہ و زاری کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے عرض طلب کی، اپنا سر اٹھایا اور عرض کی، اے اللہ، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا کہ تو میری مغفرت فرما۔ اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ اور پھر اللہ غفور رحیم ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ محمد کون ہے؟ سوال کیا اللہ نے کہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تیری بارگاہ میں ایک شخص ایسا ہے، اس شخص کی اتنی اہمیت ہے، اتنا مرتبہ ہے، ایسا اعلیٰ مقام ہے کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے آدم، یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد میں سب سے آخری امت ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ ہمارا آج کا واقعہ یہاں اختتام پذیر ہوا۔ اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ملتی ہیں کہ شیطان نے کس طرح سے بہکایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح سے لغزش ہوئی، مگر جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ تو یہاں ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ جس چیز سے اللہ منع فرما دے اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ غفور و رحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس رمضان میں ہم کوشش کریں گے کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ہم ویسے بن جائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں۔